الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت علامہ مولانا اعجاز کامتیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کامتھی جو ناگپور سے متصل ایک مشہور علاقہ ہے، یہاں کی ایک عظیم الشان شخصیت حضرت علامہ مولانا سعید اعجاز کامتیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ موقع ہے آپ کے وصال کی تاریخ کا۔ آپ کے وصال 11 شعبان المعظم 11 شعبان المعظم کو آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سماعت کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں۔ مولانا سعید اعجاز کامتیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سعادت افروز نعتیہ و سلامیہ شاعری، آپ کی جو نعتیہ اور سلامیہ شاعری ہے، اس پر کچھ باتیں اور آپ کی شخصیت پر کچھ باتیں کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید اعجاز کامتیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بجا طور پر فصیح اللسان، ساحر البیان اور قاری خوش الحان جیسے محتم بالشان القاب کا استحقاق رکھتے تھے۔ آپ اپنے مخصوص، منفرد اور مترنم لب و لہجے میں جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے یا حمد باری تعالیٰ، نعت و سلام اور مناقب گنگناتے تو محفل پر ایک روحانی سما چھا جاتا اور سامعین کیف و سرور کے عالم میں بے ساختہ جھوم جھوم اٹھتے تھے۔ آپ کے واعظ و ارشاد کی نورانی و عرفانی مجالس کی روشنی و تابناک یادیں اب بھی حاشیۂ ذہن و قلب میں تر و تازہ ہیں۔ آپ کی عنایت اور آپ کی غنایت اور نغمگی سے آراستہ و مزین آواز اب بھی کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامتیوی اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے ایک ممتاز اور ہر دل عزیز شخصیت کا نام ہے۔ آپ بیک وقت کئی خوبیوں اور صفات کا مجموعہ تھے۔ آپ عالم، حافظ، قاری، شاعر، ادیب، خطیب، طبیب، محقق، دانشور، مدرس، مصلح، مفکر، مدبر، تاجر، سیاح اور ان سب سے بڑھ کر پرکشش شکل و صورت کے مالک ایک اچھے اور مقبول انسان تھے۔ مولانا سعید اعجاز کامتیوی صاحب کی ان گوناگوں اور متنوع خوبیوں میں سے ایک نمایاں وصف آپ کی شعر گوئی ہے، جو آپ کی شعر گوئی پر ہی آج انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ زود نویسی اور زود گوئی میں آپ اپنے زمانے کے شاعروں میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے یہاں آمد کا وہ چشمہ جاری دوا رہا کرتا تھا کہ بارہا مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے اجلاس اگر ایک دن میں 3 مختلف اوقات اور مقامات پر ہیں، ایک ہی دن میں الگ الگ جگہ، الگ الگ جلسوں میں اگر آپ کو جانا ہے تو تینوں جگہوں پر آپ نیا نعتیہ کلام اور تازہ ترین سلام پیش فرمایا کرتے تھے۔ صد افسوس کہ اب تک آپ کا کوئی وقی شعری مجموعہ اب تک شہود پر اب تک تباہ ہو کر کے عوام کے پاس نہیں آ سکا ہے۔ ہاں، چند نعتوں اور سلام پر مشتمل ایک مختصر سا کتابچہ تقریباً 80 کی دہائی میں مدرسہ اہل سنت تجوید القرآن واقع دفتر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء شاخ مالیگاؤں کے زیر اہتمام شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔ آپ کے متوسلین اور صاحبزادگان کو چاہیے کہ حضرت اعجاز صاحب کے نعتیہ کلام و سلام و مناقب کو یکجا کر کے منظر عام پر لائیں تاکہ عوام و خواص آپ کی شاعرانہ خوبیوں اور کلام بلاغت نظام سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مولانا سعید اعجاز کامتیوی تا عمر رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے گن گاتے رہے، حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے منسوب تاجدار مدینہ کانفرنس ممبئی میں درود و سلام اور ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے ہی آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ اس دار ناپائیدار سے رخصت ہوئے۔
یعنی آپ کی نعتیہ شاعری کو، آپ کے کلام و سلام کو رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ آپ کی موت کا سبب، وہ مرض جو آپ کی موت کا سبب بنا، وہ مرض بھی آپ کو اسی وقت آیا جبکہ آپ الحمدللہ کلام اور سلام میں مصروف تھے۔ وصال سے 2 دن قبل مالیگاؤں میں اولیاء مسجد نہال نگر کے پاس منعقدہ ایک جلسہ عام میں اپنے خطاب کے دوران آپ نے ایک قطعہ سنایا جو یوں قطعہ تھا، آپ نے سنایا تھا کہ خدا ناخواستہ پھر یہ گھڑی ملے نہ ملے۔ صرف 2 دن پہلے آپ کا یہ قطعہ وجود میں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خدا ناخواستہ پھر یہ گھڑی ملے نہ ملے، یہ نیک لمحہ تمہیں پھر کبھی ملے نہ ملے۔ نبی کی بزم ہے پڑھتے رہو درود و سلام، نبی کی بزم ہے پڑھتے رہو درود و سلام، پھر اس مقام پہ یہ زندگی ملے نہ ملے۔ کسے خبر تھی کہ اب اہل سنت کا یہ فصیح اللسان اور ساحر البیان خطیب و شاعر اپنے مالک کے حقیقی سے ملنے والا ہے۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامٹیوی کے وصال کی خبر سن کر بارہا یہ مصرے ذہن و قلب میں گونجتے رہے اور یہ احساس پروان چڑھنے لگا کہ حضرت اعجاز صاحب کامٹیوی کو اس امر ربی کا کسی نہ کسی درجے میں کشف ہو گیا تھا۔ حضرت اعجاز صاحب کی ذات میں جو عاجزی، انکساری، ملنساری، شفقت و محبت اور خلوص و للہیت تھی وہ اب خال خال ہی نظر آتا ہے۔ مدرسہ اہل سنت تجوید القرآن کے اجلاس میں آپ بارہا تشریف لاتے تھے الحمدللہ۔ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کے کلام کے بعد آپ کا مرکومہ کلام بھی کئی جگہ سنا جاتا تھا الحمدللہ۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامٹیوی نے اپنے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اظہار کا وسیلہ نعت گوئی کو بنایا اور میدان شعر و ادب میں فکر و فن کے وہ اجلے اور روشن نقوش ثبت فرمائے کہ دل سے بے ساختہ سبحان اللہ کی داد نکلتی ہے۔ آپ نے اپنی نعتیہ شاعری کے ذریعے امام احمد رضا محدث بریلوی کے مسلک حق و صداقت اور پیغام عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استحکام اور فروغ و ارتقاب کا کام بھی کیا۔ جی ہاں، آپ نے وصال سے چند روز قبل مالیگاؤں میں اولیاء مسجد کے پاس ایک جلسہ عام میں آپ نے اپنے مخصوص لب و لہجہ میں ایک خوبصورت اور دلکش نعت پیش کی جس کا ایک شعر یوں تھا: مسلک حق کے تحفظ کی ضمانت ہے یہ نام۔ آپ نے لکھا تھا مسلک حق کے تحفظ کی ضمانت ہے یہ نام، اس لیے دوستو میں نام رضا لیتا ہوں۔ عاشق اعلیٰ حضرت کیا۔ اسی طرح ایک قطعہ بھی ارشاد فرمایا جس میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کا بڑی عقیدت و محبت سے آپ نے ذکر کیا۔ لکھتے ہیں چراغ عقیدت جلا کے تو دیکھو، اجالے کی دنیا میں آ کے تو دیکھو، یہیں سے مدینہ نظر آئے گا، بریلی کا سرما لگا کے تو دیکھو۔ الحمدللہ یہ شعر اور قطعہ سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اخیر عمر تک مسلک اعلیٰ حضرت اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے اپنی گہری قلبی اور فکری وابستگی کا برملا اظہار بھی کیا ہے، جو لائق کے تحسین و آفرین ہے۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامٹیوی کے نعتیہ کلام کی عدم دستیابی کے سبب محض چند نعتوں اور سلام پر مشتمل یہ ایک رسالہ بھی الحمدللہ شائع ہوا ہے، جو کہ ایک آپ کے نام سے اب جو میں نے موضوع بنایا ہے اسی موضوع سے یہ رسالہ الحمدللہ شائع ہو کر کے آیا ہے۔ مولانا سعید اعجاز کامٹیوی کی شاعری عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایسا دلکش اور دل نشین طرز اظہار اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو قلب و نظر کو سیکل و مجلہ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جذبات و خیالات اور محسوسات کی جو بلندی، شگفتگی اور پاکیزگی آپ کے کلام کی زیری رو میں پنہا ہے، وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تئیں آپ کے مخلصانہ اور مؤمنانہ رویوں کی غمازی کرتی ہے۔ چند شعر آپ بھی توجہ سے سنیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مرقد میں اندھیرا ہوگا۔ زبردست عاشق رسول بھی تھا، کلام سنیے آپ کا۔ آپ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مرقد میں اندھیرا ہوگا، وہ جو ہوں گے تو اجالا ہی اجالا ہوگا۔ صدر اس کے میرے سرکار دو عالم ہوں گے، ان کے دیوانوں کا محشر میں بھی جلسہ ہوگا۔ غم دورہ کی کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے
سایہ گیسوئے سرکار میں آلوں تو چلوں، میرے ذوق نظر پر ہو گئی رحمت محمد کی، مدینہ دور ہے آنکھوں میں صورت محمد کی۔ الحمدللہ، جہاں ہوتی ہے انسان کو ندامت اپنے عصیاں پر، اسی منزل کا شاید نام ہے رحمت محمد کی۔ میرا دل بے نیاز سلا ہے، دل میں کوئی تمنا نہیں ہے، جب سے دیکھا ہے باغ مدینہ، سر میں جنت کا سودا نہیں۔ اور کیجئے، سعید اعجاز کامٹیوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعروں میں لفظ و بیان، جذبہ و تخیل اور فکر و فن کے جو جادو جگائے ہیں، وہ اسلوبیاتی لحاظ سے بھی بڑی عمدگی اور نفاست کے حامل دکھائی دیتے ہیں۔ انوکھی لفظیات کے انسلاء کا، تراکیب اور پیکرات کا فنکارانہ استعمال، آپ کی قادر الکلامی کو اعیاں کرتے ہوئے آپ کے ایک صاحب فکر و نظر اور لب و لہجہ کے شاعر ہونے کا اشاریہ بھی ہیں۔ علم و فن کی گہرائی و گہرائی اور عشق رسول کی صداقت و سچائی سے مملو آپ کے نعتیہ اشعار میں جو دل آویز کیفیتیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ متاثر کن ہیں۔ خیال آفرینی اور مضمون آفرینی کی سطح پر بھی آپ کی شاعری ندرت اظہار اور جدت ادا کے جواہر پارے اپنے اندر سموئے ہوئے فصاحت و بلاغت کا دلکش مجموعہ بن گئی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ہے محبوب خرام آقا اب میرے تصور میں، اے عمر رواں میری للہ ٹھہر جانا، اے عمر رواں میری للہ ٹھہر جانا، بس عشق محمد کے شانے کی ضرورت ہے، مشکل نہیں گیسوئے دورہ کا صبر جانا، محفل نور شب غم میں سجا لیتا ہوں، دل کی آواز سے آواز ملا لیتا ہوں، صبح کے وقت بفیضان نسیم طیبہ اپنے سرکار کے دامن کی ہوا لیتا ہوں، شب غم نیند بھی آئے تو اس امید پر آئی کہ شاید خواب ہی میں دیکھ لوں صورت محمد کی، معجزانہ کرم کے تصدق آپ کی ہر عنایت پہ قرباں، سر پہ امت کا سایہ ہے لیکن جس میں انور کا سایہ نہیں۔ روح پیغام سرور عالم، عین میم اور لام کیا کہیے، جام کوثر کی آرزو نہ رہی، ان کی نظروں کا جام کیا کہیے، ان کے رندوں کے نام آتا ہے، زاہدوں کا سلام کیا کہیے، حال اعجاز سے ہیں وہ واقف، پھر کسی سے پیام کیا کہیے۔ مولانا سعید اعجاز کامٹیوی کی شاعری کی خصوصیات میں سے قابل لحاظ پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے اردو زبان، محاورات اور روزمرہ کے استعمال کے ساتھ عربی، فارسی اور پوربی بولی کے انسلاقات سے اپنے کلام کو متنوع رچاؤ کا آئینہ دار بنا دیا ہے۔ کئی نعتیں تو مکمل پوری بولی میں ہیں اور بعض نعتوں میں اردو اور فارسی لفظیات کے ساتھ ساتھ پوربی بولی کی ادیبانہ آمیزش کی ہے، جو آپ کے پیرائے زبان و بیان کی مخصوص لے ہے۔ جاننا چاہیے کہ آپ جن بحروں کا انتخاب کیا ہے وہ اپنے اندر بلا کی نغمگی، غنائیت اور موسیقیت لیے ہوئے ہیں۔ آپ جب خود اپنے نعتیہ کلام کو مخصوص طرز اور ترنم کے ساتھ سناتے تھے تو مجمع پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لوگ دیر تک آپ کی متاثر کن ترنم ریزی کے سبب جھومتے رہا کرتے تھے۔ زبان و بیان کے متنوع رچاؤ اور پوربی بولی کے چند اشعار آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جانے کیا بات ہے گلزار بہت مہکت ہے، پھول کا کیا کہوں ہر خار بہت مہکت ہے، تمہارا دیش تو سرکار سمندر وہی پار، پر یہو پار بھی وہو پار بہت مہکت ہے، ہائے سدھ بدھ نہ رہی ساری فکر بھول گیوں، اپنا گھر بھول گیوں، اپنا نگر بھول گیوں، موری ای بھول پہ یاون بھی نچھاور اعجاز، آیو طیبہ میں تو نکلے کی ڈگر بھول گئے۔ الحمدللہ، مورکھ ہے حیات آقا میں کچھ شک جو کوئی دکھلاوت ہے، 1300 برس کے بعد بھی وہ امت پہ کرم فرماوت ہے، سرکار میں تم کا مان گئیوں، مختار کا مطلب جان گئیوں، امی چاند ادھر جھک جاوت ہے، جے جے پورا شارہ پاوت ہے۔ الحمدللہ، غور کیے، جے ہے پورا شارہ پاوت ہے۔ یہ الحمدللہ پوربی زبان بھی، اردو بھی، اور اس کو ملا کر اس انداز سے آپ نے شان رسالت کو بیان فرمایا ہے، جس سے الحمدللہ آپ کے مختلف زبان پر گرفت اور مختلف زبان کے الفاظ پر آپ کا جو قادر الکلامی معاملہ ہے الحمدللہ وہ واضح ہوتا نظر آتا ہے۔ عظیم الشان شاعر ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق اعلیٰ حضرت ہیں۔ 11 شعبان المعظم آپ کے
وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر یہ بیان ہم نے آپ کو پیش کیا ہے. آپ نے توجہ سے سنا. میں نے ایک کتاب جو آپ کی سیرت پر ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی مالیگاؤں والے لکھے ہیں. کتاب کا نام ہے مولانا سعید اعجاز کابتیوی کی سعادت افروز نعتیہ و سلامیہ شاعری. اس کتاب سے میں نے پیش کیا ہے. اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.